یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ علی گڑھ سے ندیم صاحب سوال کرتے ہیں، عیسیٰ کے نزول، مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج کی احادیث ضعیف ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، اس پر ہم کس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیں۔ ندیم بھائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نزول مسیح، خروج دجال اور اسی طرح سے خروج یا ظہور مہدی، اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، یہ لوگ حدیث جانتے نہیں ہیں، نہ حدیث سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ان کی اکثریت منکرین حدیث سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ عقلانیت پسند لوگ ہیں، جو ان کی عقل میں آئے وہ مانتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے وہ نہیں مانتے۔ ان کا قرآن، ان کی حدیث، ان کی عقل ہے، رب کا نازل کردہ قرآن نہیں، رسول اکرم کی فرمائی ہوئی حدیث نہیں۔ اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو محدث کہا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے آج تک عرب میں، سعودی میں، مصر میں اور دیگر عرب ممالک میں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلے پر مستقل کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، اور احادیث اس سلسلے میں جو بیان کی گئی ہیں وہ صحیح اور درست ہیں۔ اعتراض کرنے والے جاہل ہیں یا منکر حدیث ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب آپ کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے آپ خود سوچ لیں۔ جس کا انکار صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، امامان دین نے نہیں کیا، محدثین کرام نے نہیں کیا، آج کے زمانے کے لوگ اس کا انکار کریں تو آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟ صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، امامان دین کے، محدثین کے، یا آج کل کے جدید مجتہدین کے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، اور محدثین کرام نے جو اصول، جو قواعد متعین فرمائے کسی حدیث کو جانچنے کے، ان پر یہ احادیث صحیح اترتی ہے۔ بعض لوگوں نے اگر ان میں سے کسی ایک دو حدیث پر، کسی ایک دو راوی کی وجہ سے اگر کوئی اعتراض کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے یہ مسئلہ غلط ہو گیا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث نہیں ہے، بہت ساری حدیث آئی ہے۔ لہذا ایک حدیث کی بنیاد پر سارے مسئلے کو غلط قرار دینے والے یا تو جہالت زدہ ہیں، یا عقلانیت کے چکر میں ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جن کو سوائے اپنی عقل کے دنیا میں کوئی درست نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔